جس وقت آپ کو قتل کیا گیا اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے. اللہ اکبر. شمشیر بکف قاتل حملہ کرے اور آپ تلاوت کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس آیت کی وہ تلاوت فرما رہے تھے وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے لیکن جب آپ پر حملہ ہوا تلوار سے آپ شہید ہوئے تو آپ کا خون مبارک خون آپ کے جسم سے نکل کر قرآن مجید پر گرا. قرآن مجید پر گرا. قرآن مجید کی اس آیت پر گرا. جس آیت پر گرا وہ کون سی آیت تھی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اے محبوب، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، کافروں کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کافی ہے تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. تمہارے دشمنوں، تمہارے بدخواہوں، تم پر ظلم کرنے والوں کے ظلم سے تمہیں بچانے کے لیے، تمہاری ہر طرح مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. تو اس آیت کریمہ پر آپ کا مبارک خون نکل کر اڑ کر گرا. آج بھی وہ قرآن جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا موجود ہے اور اس آیت پر خون گرا ہے آپ کا. یہ آیت کریمہ اور قرآن مجید کا یہ صفحہ جس پر خون عثمان گرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قیامت میں گواہی دے گا کہ عثمان شہید ہوئے تھے مولا، اور ان کی یہ خون ہے ان کا جو میرے اوپر ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. مظلوم امام ہیں یا مظلوم شہید ہیں، مظلوم خلیفہ ہیں، لیکن آج ان کی مظلومیت کی یاد کرنے والا کوئی موجود نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت اذیت پہنچا کر، نہایت تکلیف دے کر قتل کیا گیا تھا. بہت مصیبتوں کے بعد شہید ہوئے تھے آپ، بڑی مصیبتیں جھیل کر، بڑی تکلیفیں سہ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. بالکل صحیح. لیکن عثمان غنی بھی ظلماً شہید ہوئے. ان کی شہادت کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں. کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیسے شہید ہوئے. یہ عالم اسلام کا ایک علمیہ ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ ہوئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب خلیفہ ہوئے تو بنو امیہ میں کچھ لوگوں کو آپ کی خلافت کھلنے لگی. آپ کی خلافت کھلنے لگی. یہ وہ قرآن ہے، اس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا غالباً. یہ وہ قرآن ہے جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس خون کے خطرے گرے ہیں. یہ مبارک قرآن یہ غالباً مدینہ منورہ ازبکستان میں موجود ہے. ازبکستان میں موجود ہے. میرے داماد، میرے پیر بھائی، میرے والد گرامی کے خلیفہ
سید احراز احمد حسینی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، وہاں گئے تھے اور انہوں نے زیارت کی اس قرآن کی، اور انہوں نے یہ فوٹو لیا جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت، بنو ہاشم تو خوش ہو گئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ ہونے پر، کیونکہ حضرت علی ہاشمی تھے، بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے تھے، قبیلہ بنو ہاشم کے نامور سپوت تھے۔ ہاشمیوں کو تو بہت اچھا لگا کہ علی خلیفہ ہو گئے، لیکن بنو امیہ میں کچھ لوگوں نے ناگواری محسوس کی اپنی طبائع میں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سریر آرائے خلافت ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان کیا ہے، میں کیا عرض کروں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان سے افضل ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں دوسرے خلیفہ، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے افضل ہیں پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد درجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے بعد درجہ ہے حضرت عثمان غنی کا، ان کے بعد درجہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کا، اللہ تعالی کے بعد درجہ ہے سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ عقیدے کی بات پیش کر رہا ہوں میں، یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں، ان کو جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ عقائد ہیں، انہیں سنیں سمجھیں یاد رکھیں۔ کتنے سنی حضرات ہیں جن کو عقائد اہل سنت و جماعت میں جو ضروری ہیں، جن کو سننا سمجھنا یاد رکھنا ضروری ہے، یاد نہیں ہے، وہ عقائد معلوم بھی نہیں ہے۔ تو عقائد اہل سنت و جماعت میں پیش کر رہا ہوں، جو عقائد اسلامیہ ہیں، خدا کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے زیادہ عظیم شخصیت سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے بعد درجہ ہے، رتبہ ہے حضور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمال والے آقا، اے حسن و جمال کے مالک آقا، اور اے تمام انسانوں کے سردار آقا۔ حضور کیسے انسان ہیں کہ آپ انسان بھی ہیں اور تمام انسان جو آپ کے علاوہ ہیں ان کے سردار بھی ہیں، سید ہیں، ان کے آقا ہیں، مولا ہیں۔ حضور ایسے انسان ہیں کہ آپ کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں سب کے مالک ہیں، ایسے رسول ہیں، ایسے انسان ہیں حضور۔ حضور انسان ہیں، بشر ہیں۔ کیسے بشر ہیں؟ بشر بھی ہیں، سید البشر بھی ہیں، بشر بھی ہیں، انسان بھی ہیں، تمام انسانوں کے سردار بھی ہیں، تمام انسانوں کے آقا بھی ہیں۔ سید کے لفظ کے دو معنی ہیں، ایک آقا اور ایک سردار۔ سید کے لفظ کے دو معنی ہیں، آقا اور سردار۔ تو حضور تمام انسانوں کے سردار بھی ہیں اور تمام انسانوں کے آقا بھی ہیں۔ آپ سید البشر ہیں، ایسے بشر ہیں آپ، اور آپ بشر ہیں، بلا شبہ بشر ہیں۔ حضور بشر ہیں، حضور انسان ہیں، اس بات پر ہمارا ایمان ہے۔ حضور کے انسان ہونے پر ایمان رکھنا، ایمان لانا اور ایمان رکھنا ہمیشہ